پھر ہم شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ. Recording in progress. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی آج ہم نے سورہ نساء کو آیت نمبر 6 سے شروع کرنا ہے. ہمارے ساتھ مشتاق مغل صاحب ہیں، ڈاکٹر داؤد راشد صاحب ہیں، ڈاکٹر سرشار صاحب ہیں اور سجاد احمد صاحب ہیں. میں گزارش کروں گا مشتاق بھائی سے کہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ آپ کیجئے. اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ماتے کو چھوٹا کر رہے ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور یتیموں کو آزماتے رہو حتیٰ یہاں تک کہ وہ آزماتے رہو زیادہ بہتر ہے. اور یتیموں جی کو یتیموں کو ہی کہا ہے. آزماتے رہو یا آزماؤ. جی میں جی نے انہوں یوں نے کہا. آزماتے رہو ہی کہا ہے سر. اچھا اور ٹھیک ہے. یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. اچھا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا اور اگر تم محسوس کرو کہ ان میں وہ سمجھداری ہاں جی ٹھیک ہے. اور آ اگر گئی تم ہے ان میں سمجھداری محسوس محسوس کرو کرو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الیہم أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال انہیں دے، ان کے حوالے کر دو. وَلَا ہاں جی تو فَادْفَعُوا الیہم تو تم ان کی کے طرف مال لوٹا دو یا ان ان کے کے مال. حوالے جی کر دو. وَلَا ٹھیک ہے جی بالکل. اس میں تَأْكُلُوهَا الیہم کا ترجمہ نہیں ہو رہا نا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا. باقی آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھیے سر. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور تم ان کے مالوں کو نہ کھاؤ اسراف فضول خرچی سے اور جلدی. جلدی میں اس جی جلدی کے ساتھ ایک اور جلدی لگا لیں. جلدی این یکبروا اس اور تم ان مالوں کو نہ کھاؤ فضول خرچی سے اور جلدی سے اس خوف سے کہ کہیں وہ عمر میں یعنی بڑے نہ ہو جائیں. ہاں جی کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو کوئی مالدار ہو اور چاہیے کہ جو کوئی مالدار ہو معاوضہ لینے سے بچے. ومن کان فقیرا اور جو کوئی فقیر ہو فلیأکل بالمعروف تو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے معاوضہ لے. فَإِذَا دَفَتْ نہیں، معروف طریقے سے معاوضہ نہ کرے تو چاہیے کہ وہ کھائے معروف طریقے سے، یا کل ہے تو چاہیے کہ وہ کھائے معروف طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اور تو جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر. اور آپ کی آواز مجھے شاید نہیں آ رہی یا نہیں باقیوں کو کٹ بھی نہیں رہی آ ہے کٹ رہی ہے. جی مشتاق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم ان کے أَمْوَالَهُمْ مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ جی اب آپ کی آواز بہت اچھی آئی ہے. تو آپ اسی ڈائریکشن میں رہیں، آگے چلتے ہیں اور ڈاکٹر داؤد صاحب سے گزارش کروں گا اگلی آیت آپ کیجیے سر. جی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کے لیے
حصہ مقرر شدہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی مقرر شدہ حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اس میں سے جو خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، مقررہ حصہ جو فرض کیا گیا۔ جی، مقررہ حصہ ہے جو فرض کیا گیا۔ جی ڈاکٹر سرشار صاحب۔ جی سر۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کرتے وقت حاضر ہوں قریبی رشتہ دار اور جی یتیم اور جی جی مساکین، تو جی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور تو ان کو اس میں سے یا اس مال میں سے کچھ حصہ دو۔ ٹھیک ہے، کچھ حصہ وَقُولُوا بریکٹ لَهُمْ، میں لگا لیں، ہاں کچھ جی، حصہ بریکٹ میں لگا لیں دو تو ہاں دو، ہاں جی، کچھ ٹھیک دو، ہو گیا۔ یا نا ان کو کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو یا اچھی بلی بات کرو۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں سجاد صاحب۔ سجاد بھائی مائک آن کیجیے اور اگلی آیت کیجیے آپ۔ سجاد جی صاحب۔ سر، جی جی سر کرتا ہوں سر، میں طبیعت سے بل یخشى الذین، اور چاہیے وہ لوگ بریکٹ میں جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، لو تارکوا من خلفہم، نہیں، نہیں، کیا وہ چاہیے ان کو؟ یکشا کا ترجمہ کریں نا، یکشا کا ترجمہ کریں، چاہیے کہ ڈریں۔ یخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، اللہ جی دینا، وہ لوگ، لو تارکوا من خلفہم، کہ اگر چھوڑتے ہیں من خلفہم اپنے پیچھے، ذریاتن ضعافن، ذریتن، ذریاتن ضعافن، ناتما اولاد، ٹھیک ہے، ناتواں کمزور، ٹھیک ہے، اب ناتواں اچھا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ خافو علیہم، خوف تو وہ کرتے ہیں ڈرتے ان کے ہوں بارے ان میں، پر، کے بارے میں ڈرتے، اگر وہ ان کے، اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں بھی خوافو ڈرتے۔ ٹھیک ڈرتے، ہی تھا وہ نا؟ ان کے بارے جی میں جی جی بھی بالکل ڈرتے۔ ایسے۔ جی، فل یتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈریں، فل یقولوا، نہیں، فل جہاں پہ آ جائے گا، اب دیکھیے یہ فل ہے اور یہ ول ہے، یہ فل کا ترجمہ ہے تو چاہیے کہ، یہاں پہ ہوگا اور چاہیے کہ، تو فل یتقوا اللہ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ٹھیک ہے جی، کہ اور چاہیے کہ، ہاں، فے کا مطلب، فا کا مطلب ہوگا تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ول یقولو، اور وہ کہیں، اور چاہیے ہاں اور چاہیے کہ وہ کہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور چاہیے کہ وہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، ٹھیک ہے، بل یقولوا قولا سدیدا، اور کہیں ٹھیک اور ٹھیک، چاہیے کہ وہ کہ وہ ٹھیک ٹھیک کہیں بات کہیں، ٹھیک ٹھیک بات کہیں، یا سیدھی بات، درست بات کریں۔ تو یہ جو درست ہے بات۔ نا، ہاں جی، تو یہ فل جب بھی آئے گا تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ول ٹھیک، جب بھی آئے گا تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اور یہ کوئی ذہن صاحب؟ میں نہیں تو وہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں بالکل تھوڑا سر۔ سی۔
جی سر اس میں سجاد بھائی یہ ہے کہ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے نا؟ جی سر یہ لام جزم جو ہے، اس سے پہلے جو چیز ہوتی ہے جزم، وہ یہ زیر کی شکل ہوتی ہے. تو وہ چونکہ تھا لیتقوا اللہ لیقولو، تو اس سے پہلے فا آ گیا، واو آ گیا، تو اس کے اوپر زبر آ گئی، تو وہ زیر کے ساتھ تو نہیں مل سکتی، تو لہذا بن گیا فل یتقوا اللہ. تو چاہیے، یعنی کہ پہلی جو چیز ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور چاہیے کہ وہ درست بات کہیں یا سیدھی بات کہیں. جی ٹھیک ٹھیک ہے جی. جی ہے ماشاءاللہ سر ٹھیک ہو گیا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. جی ماشاءاللہ لمبی آیت آ گئی. مشتاق بھائی آپ کی باری ہے. یوصیکم مشتاق اللہ مغل صاحب. جی اس میں سجاد بھائی آپ یوصیک نے ہمارے ساتھ نہیں پڑھی تھی یہ، تو اس کے اندر جی سر تھوڑے تھوڑے الفاظ آئیں گے، ان کی طرف سے آپ نے توجہ کرنی ہے. جیسے یہ ہے کہ جو وراثت ہے کس کس طریقے جی سے تقسیم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی یوصیکم اللہ فی اولادکم فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، حظل انثیین، حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ کسنتین، کسنتین فلاہن ثلثاً سلوسا، ثلثا فَلَهُنَّ، ما ترک، فَلا کہیں جی، لا کہیں گے تو وہ نہیں بن جائے گا، تو فَلَهُنَّ فلاہن ثُلُثَا، ثلثا ثُلُثًا ما ترک، ما ثلثا ترک. ثلثا ما ترک. اگر عورتیں یعنی کہ دو سے زیادہ ہوں، نہیں اب یہاں پہ کریں گے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ صرف عورتیں ہیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ. اگر وہ صرف عورتیں ہوں دو سے زیادہ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہوگا جو مرد دو چھوڑ گیا. تہائی، دو دو تہائی تہائی حصہ ہوگا، یعنی کہ دو اگر تہائی کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی بچیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ ثلاثا، 2/3 ہوگا. 1/3، 1/3، وہ 2 تہائی بنے گا، تو وہ 2/3 بنے گا، جی. اور باقی 1/3 حصہ دوسرے لوگوں میں جائے گا. جی وَإِنْ جی اور كَانَتْ یہ شرط وَاحِدَةً، ہے کہ کوئی بیٹا نہ ہو. ہاں جی، کوئی ہے بیٹا نہ ہو یا جی وَإِنْ جی كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اگر وہ عورت ایک ہوئی، یعنی مطلب ایک عورت ہوئی، تو اس کے لیے نصف آدھا ہوگا، آدھا ہے. جی. ولی آباویہ لکل ابویہ اباویہ لکل واحد منہما منہم السدس، السدس ولا، تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے، تو اس کے مرنے والے کے والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے نہیں اب دیکھیں نا یہاں ما پہ تارک، تھوڑا سا ہو جاتا ہے، جو اس نے چھوڑا. اور اس کے والدین کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. لفظ با لفظ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اس کے مطابق یہ جملہ اور بنتا ہے. اور اس مرنے جی والے کیجئے کے مشتاق. والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے
اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ترکے میں. ہاں اب دیکھیے گا، میں عرض کروں گا، ایک چیز غور جی. کیجیے گا، اور اس کے والدین کے لیے اس کے ان والدین کے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا. ٹھیک ہو. جی اب پڑھیے آگے. وَكَانَ ان لَهُ کان وَلَدٌ، اس کا بھی کر لیں. ان کان لہو جی ولد، جی. ان کان لہو ولد، جو اگر ان اس کے کے لیے اگر ان کے لیے اولاد یعنی بیٹا ہو، اولاد ہو. جی اگر ان کے ولد لیے اولاد اولاد ہو، ہی کرے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَارِثَهُ وَوَرِثَهُ وَوَارِثَهُ وَآبَاوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. جی اگر تو کے لیے اگر اس کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ ہو، تو اس مرنے والے کے وارث یعنی کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، جی اور اس کی والدہ کے لیے، اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے. آگے چلیے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو اگر اس کے مرنے والے یعنی کہ بہن اس کے مرنے اس والا، کے نہ کہیں، اس اگر مرنے والے اگر کے اس مرنے لیے والے کے لیے بہن بھائی ہوں، بہن ہو، بہن ہو اخوتن. جی. بہن ہو، ہم. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کے لیے سدس چھٹا حصہ ہے. من چھٹا بعد حصہ ہی ہے. وصیۃ یوصیھا بہا او دین، جس کی یوسی بہا او دین. یہ کیا ترجمہ کیجیے؟ جس کی اس نے وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. جی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی. یوسی اس جو وصیت اس نے کو کی. پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی. جی اباؤکم، جی اب اخوتن کا ترجمہ میں نے غلط کیا ہے، پلیز. جی بہن بھائی. اخوتن بہن بھائی، یعنی کہ کوئی بہن نہیں ہے، بہن بھائی. اخوتن. جی جی. دونوں اباؤکم جی و جی ابناؤکم، تمہارے اباؤ اجداد، جی جی تمہارے بیٹے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے اباؤ اجداد، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں کون تمہارے قریب ہوگا نفع کے لحاظ سے. فریضۃً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ماشاء اللہ. جی جی ڈاکٹر داؤد صاحب اگلی آیت آپ کیجیے سر. جی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ یُوصِینَ بِہَا أَوْ دَیْن، تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس ترکہ میں سے، اس کے بعد کہ وصیت اور یا قرض ادا کر دیا جائے. اس کے بعد اس ترکہ میں سے نہ کرے نا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، ان عورتوں نے ترکنا ہے نا، ان یہاں جی عورتوں نے. 1/4 ہے جو اس عورت کے ترکہ میں سے.
نہیں نہیں، نہیں، اس مما طور کے اس، ترکہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ترکنا فعل ہے نا، ترکہ جی جو ہے وہ اسم ہو جائے گا، تو اس میں سے مما جو ترکنا، ہاں جی، ان ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، جی اچھا ٹھیک، جی جی ٹھیک ہو گیا، وہ 1/4 ہے جو انہوں نے چھوڑا اس کے بعد کہ وصیت یا قرض ادا کر دیا جائے. تھوڑا اوپر کر نہیں، اب دیجیے. یہاں پہ بھی میں گزارش کروں گا، جی من بعدی وصیت، اس جی، وصیت کے بعد یوسین بہا جو انہوں نے کی ہو. اس کے بعد کے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب اس کے بریکٹ میں بعد لگا کے، لیں اس وصیت کو پورا کرنے کے، بریکٹ میں پورا دین لگا دیں. او دین. جی جی ترجمہ کیجئے اس سر، کے ذرا اس کو بعد کہ دوبارہ وہ پڑھ دیجئے. وصیت پوری کر دی جائے جو انہوں نے کی، اور یا قرض ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. جی ان کان لکم ولد، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فلاہن ثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو ترک تم تم. چھوڑ جاؤ اس کے بعد کہ جو وصیت کی گئی وہ پوری کر دی جائے یا قرض ادا کر میں دیا جائے. یہاں پہ بھی عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب ذرا معذرت کے ساتھ، جی 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 ضرور. من بعد وصیت، اس وصیت کو بریکٹ میں کر لے، پورا جی کرنے کے بعد جو تو تم کا جب تو ہاں سونا، تو جو سونا تم نے بہا کی، جسے تم نے کیا. جی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی یا قرض ٹھیک ہے، ادا کر دیا جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن بالکل كَانَ ٹھیک ہے. رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ مرد جس کی وراثت وراثت ٹھیک ہے. تقسیم ہونی ہو یا دی جانی ہو، اگر وہ کلالہ ہو. تقسیم ہے جی ہاں جی، جی ہاں جی، کلالہ کا مطلب میں تھوڑا واضح کر دوں، جس کے والدین بھی نہ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، جی ایسے ہی ہے. جی جی ایسے. ہاں جی. اوِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ، او اختن بھی پڑھ دے پھر ساتھ. جی اوِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ، تو اور اس کا ایک بھائی یا 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 ایک بہن ہو. ایسی عورت ہو جی جس نہیں، کا اوم راتن کا بھی کرے نا ترجمہ، یا ایک کوئی عورت ہو. پہلے تو رجلن آ گیا نا، ہاں جی تو ٹھیک اب ہو آ گیا گیا. سر. جی ٹھیک ہے جی نا جی. ہاں ایسی جی. عورت ہو. اوِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ، یا وہ عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو. ٹھیک ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب یعنی سارے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے وصیت پوری اگر کرنے کی کے بعد وصیت پوری کرنے کے بعد جو جسے اس نے کیا. اس نے کی اور بالکل ٹھیک ہے. قرض ادا کرنے کے بعد، جی غیر مضاعف، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ ہو. ہاں، وصیتم من نقصان کیا اللہ، گیا پہنچانے جی، والی نہ ہو. جی نہیں اس طرح یہ اس سے، اعتبار اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، ہے نا اپنا ٹھیک ہے. مجہول سیگا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. غیر مضار، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. وصیتم ٹھیک ہو من گیا. اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت بردبار ہے.
جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات ہم سے بھی یہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے خطا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو فا کو بعض اوقات ہم نا وا پڑ جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم نے بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ بھی ذرا ہاں دیکھیے جی. گا پلیز. اچھا، شاید میری وہ ادا کرنے میں فرق ادا لگتا ہے. کرنے میں میں پڑھتا ہے، ویسے فائی ہوں. بالکل ہے. نہیں فائی ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھتا. جی نوٹ جی کریں، جی یہ میں نے آپ کو ٹیلی فون بھی کرنا تھا. جی جی جی. نہیں، میں ویسے فائی پڑھتا ہوں جی. پتہ نہیں یہ اب آپ اس میں. فا پڑھتے ہیں، لیکن وہ جی. ہمیں جب سنائی دیتا ہے نا، وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے ہوں. وہ 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 ٹھیک ہی نہیں کرتا ہے. دیکھ سکتا، تو دوسرے بندے جو ہوتے ہیں نا اگر خیر خواہ، ہوں. وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں واو سنائی دیا ہے. تو نہیں ٹھیک تو ہے، سر تھوڑا مجھے اس کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیں، میں تھوڑا اس کو ٹھیک کر نہیں لوں. فا کو واو اصل میں تسلسل میں وہ فا پڑھی جاتی، آپ واو فا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچھا وہ چلو ٹھیک. ادائیگی میں وا فا ایک ہی وہ کا ہے، مخرج تقریباً ایک ہے ٹھیک نا، ہاں اف ٹھیک ہے. اب ایک مخرج ہے جی. ٹھیک ہے. جی تو سر. وہ ادائیگی کے اندر تو اس میں احتیاط ہی کرنی ہے بس، ٹھیک وہ باقی ٹھیک ہے. ٹھیک. جی انشاءاللہ جی. کہ جب جی کبھی ہم کہہ دیں کہ بھئی فا پڑھی گئی ہے، واو پڑھی گئی ہے، تو آپ اس کو بجائے محسوس کرنے کے آپ اس نہیں کو نہیں نہیں. فا پڑھ لیا کریں بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. جی جی سرشار بھائی اگلی آیت آپ کیجئے سر. جی سر. تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَمَن وَرَسُولَهُ يُطِعِ اللَّهَ، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اب اس کا اطاعت ترجمہ کی. آپ نے مضارع میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اور جو جو اللہ اور کوئی اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کرے گا، ٹھیک ہے. یدخلہ، تو وہ اللہ اسے داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی نہیں ہیں. جنات ہے، جنت نہیں ہے، جنات ہے. ایسی جنتوں میں جن کے جنات، نیچے ہاں جی، نہریں بہ رہی. ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جی ماشاءاللہ جی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو سجاد بھائی اگلی آیت آپ کر دیجئے، شاید اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس، رکو جی سر. مکمل. وَمَن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَتَعَدَّى حدودہ، نہیں ہاں نہیں نہ اور پڑے، جو حدودہ. جی حدودہ، اور جو یتعدی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے. اس کی جد حدود سے، اس اللہ کی حدود سے. اس اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، یدخل ہو، وہ داخل کیا جائے گا. نہیں نارن، یدخل، دیکھیں یدخل کا مطلب ہے وہ داخل کرے گا. اب ہو کا مطلب ہے اس شخص کو جس نے نافرمانی کی، تو یدخل ہو وہ اللہ اسے داخل کرے. ٹھیک ہے سر. آپ جیسے وہ اللہ پہلے اس پڑھ کو، رہے ہیں نا، وہ یدخل ہوتا تو پھر کہا جاتا کہ وہ داخل کیا جائے گا. تو یدخل ہو وہ اللہ اسے داخل کرے گا. جی ٹھیک ہے. یدخل ہو تو اللہ اس کو داخل کرے گا، نارن خالدن فیہا. نہیں نارن جو ہے وہ اس یدخل ہو کے ساتھ ہی پڑھے تو وہ اللہ اسے یدخل ہو آگ میں نارن، داخل کرے گا. تو اللہ کو آگ میں داخل کرے گا. نہیں اللہ اس شخص کو آگ میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. جی. خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. رہنے والا والا. ہو، وہ اس جی میں ہمیشہ خالد رہنے والا. فاعل کے وزن پر ہے، تو خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا. تو ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ رہنے والا ہوگا فیہا، اس آگ میں. وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس آگ میں. جی والا ہو
عذاب مہین، اور اس کے لیے ہے رسوا کن عذاب۔ ماشاءاللہ جی، جی ٹھیک ہو گیا بس یہ جی۔ وقت کم ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جتنے بھی آئی ہے نا آگ کی اور جنت کی بشارتیں، یہ اس کے لیے اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ ہے وراثت کی۔ تو ہم خاص طور پر اپنی وراثت تو لے لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے۔ جی جی جی، تو کم از کم یہ دوسرے لوگوں تک پھیلائیں کہ یہاں آگ کا ذکر ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ آگے جی۔ آمین آمین جی۔ اب ہمارے جو ہے وہ سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے 28 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ 23 24 جی ٹھیک ہو گیا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی تو کر لیا نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر بھی کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ رضامندی طلب کریں یا رضامندی مانگیں، فَمَا هُمْ یہ مِنَ کر لے ذرا۔ ہاں اگر وہ رضامندی مانگیں گے، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ رضامندی دیے ہوئوں میں سے نہیں ہوں گے۔ جی مشتاق مغل صاحب۔ وَقَدَّیْنَا لَهُمْ وَقَیَّدْنَا وَقَیَّدْنَا لَهُمْ قُرْآنًا نہیں قرآن نہیں ہے، قُرْآنًا، اور ہم نے ان کے لیے دوست مقرر کر دیے، ہم نے ان کے ہم لیے خیال دوست۔ ہم خیال دوست مقرر کر دیے۔ فَزَيّْنُوا لَهُم مَا بَيْنَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ ہاں جی، میرا خیال میں ہم نے کیا ہے کہ یہ قرآناء کے بارے میں ہے کہ ان دوستوں نے، ہم خیال دوستوں نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا۔ جو ان کے جی پیچھے تھا۔ جی وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر وہ بات حق ثابت ہو گئی، فی امم قد خلت من قبلہم من قبلہم، تو ان پر وہ بات حق ثابت ہو گئی جو پوری ہوئی ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی تھی۔ من الجن والانس، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا بهذا القرآن، لہذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سشار صاحب۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بہت سخت عذاب چکھائیں گے۔ جی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے
اسوا الذی کانوا یعملون، اسوا الذی، اسوا الذی کانوا یعملون، ہم انہیں ضرور اس کا بدلہ دیں گے ہاں جی، بدترین، اسوا بدترین، ہم انہیں بدترین بدلہ ضرور دیں گے۔ بدترین سزا دیں گے یا بدلہ ہاں دیں جی، گے، ہاں جی، بدترین سزا دیں گے اس کی، اس کا یا اس کی وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، نہیں اس کی وجہ سے نہ کہیے، اس کا آپ ہی اس درست کا، کہیے، جی۔ اس کا ہی کریے، اس کا، جی ٹھیک ہے جی، جی اس کا ماشاءاللہ جو وہ ٹھیک ہے۔ عمل کرتے تھے۔ ہاں جی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں بدترین بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر۔ جی سجاد بھائی آپ اگلی آیت کیجئے۔ جی سر، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہی آگ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، لہم جی فیہا دار الخلد، لہم فیہا، ان کفار کے لیے اس آگ میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، جزاء جی، بما کانوا، پڑھیے نہیں، جزاء بما کانوا، یہ سزا ہے اس چیز کی، بآیاتنا یجحدون، جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ جو وہ بالکل بما ٹھیک ہے، کہہ لیں آپ نا، جو اس وجہ سے بما یا اس کے بدلے میں جو کانوا بآیاتنا یجحدون، جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یا ہم نے کہا تھا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ جی جی ڈاکٹر مشتاق بھائی آپ پھر آیت نمبر 24 کا ترجمہ کر دیجئے، کیونکہ میں نے پہلے یہ کی۔ جی فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو اگر وہ صبر بھی کریں گے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ رضامندی بھی رضامندی بھی مانگیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ رضامندی دیے ہوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہم خیال دوست، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے مزین کر دیا تھا، یعنی ان ہم خیال دوستوں نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر وہ بات سچ ثابت ہو گئی، فی امم قد خلت من قبلہم، جو گزر گئی، جو پوری ہوئی ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے، یا بے شک وہ بھی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ جی ڈاکٹر داؤد صاحب۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، تم اچھا مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جی ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی کی تھی، تو سجاد بھائی اگلی آیت آپ کر دیجئے، آپ پھر شاید اتنا وقت نہیں ہو لیکن کر دیجئے جتنی ہوتی ہے۔ سجاد صاحب، سرشار بھائی آپ کر دیجئے جی، وہ سجاد۔ فَالَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ، تو ہم ضرور چکھائیں گے مزہ ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدید، سخت عذاب کا، شدیدن یا شدیدہ پڑھ لیں اگر آپ نے وقف کرنا ہے۔ عذاباً شدیدا،